السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانہ خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ جلد سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ طلسم محبت از قلم ہانہ خان، قسط نمبر 48۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانہ خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ شاوی، یہ لڑکی کون ہے؟ ابھی جو سب لاؤنج میں بیٹھے شیان کی باتوں پر ہنس رہے تھے کہ شیان کے ایک دم سے چیخنے پر سب نے کانوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ اذہان نے اب کے اسے مکہ مارا تھا۔ کان کا پردہ پھاڑ دیتا یہ شخص، جبکہ شیان تو منہ کھولے صدمے سی کیفیت میں کبھی حویلی کے داخلی دروازے پر کھڑے شاویز کو دیکھتا، تو کبھی اس کی پشت پر کھڑی لڑکی کو، تو کبھی شاویز کے ہاتھ میں دبے اس نازک سے ہاتھ کو، جبکہ یہی حال اس وقت اذہان کا تھا، مگر شیان کو شاید زیادہ صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ سب سے پہلے شاویز پر نظر ہی کی پڑی تھی۔ دوسری طرف شیان کے اس بری طرح چلانے پر نوران نے سہمتے ہوئے شاویز کی شرٹ کو پشت سے مٹھی سے جکڑا تھا۔ وہ تو شیان کے اس بری طرح سے چلانے پر ایک دم سے اچھل پڑی تھی، جبکہ شاویز کی آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ اذہان اور شیان سے اس طرح کے ہی ریاکشن کی امید رکھتا تھا۔ یہ سب اس قدر مزیدار ہوگا اسے یقین ہی نہ تھا۔ اس سب میں پہلی بار وہ اپنے ہونے والے اس اچانک نکاح پر بے حد خوش تھا، جبکہ گل مہر تو نہال سی ہوتی شاویز اور نوران کی جانب بڑھی تھی۔ باقی سب بھی شور کی آواز سنتے لاؤنج میں آ گئے تھے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی۔ یہ نوران ہے، میری بہو، شاوی کی بیوی۔ گل مہر نے محبت سے نوران کو شاویز کی پشت کے پیچھے سے نکال کر اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے فخریہ سے انداز میں اس کا تعارف کروایا، جس پر سب نے ہی حیرانگی سے گل مہر کی جانب دیکھا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آرام سے بتا رہی تھی، جبکہ شایان تو جیسے حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن ہوا تھا۔ تم نے بھاگ کر شادی کر لی؟ شاوی، شرم نہ آئی تمہیں؟ توبہ توبہ، کیسا دور آ گیا ہے، بے شرم اولادیں۔ شیان نے چیختے ہوئے صدمے سی کیفیت میں سینہ پیٹتے عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑا تھا، جس پر اذہان نے اب کے اس کی کمر پر مکہ جڑتے خود کو اس سے کافی فاصلے پر کیا تھا۔ اذہان کو یقین ہو چلا تھا کہ شایان شاید اپنی شادی کی خوشی میں پاگل ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف شاویز لبوں پر دل جلاتی مسکراہٹ سجائے شایان کی جانب دیکھ رہا تھا، تو وہیں اذہان نے کچھ حیرانگی سے نوران کی شہد رنگ آنکھوں کی جانب دیکھتے تیزی سے شہروز کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ باقی سب کا ریاکشن بھی یزدان جیسا ہی تھا۔ گل مورے، اسے اسی وقت حویلی سے بے دخل کریں۔ اللہ اللہ، کیسا دور آ گیا ہے، ساس بنے ساس۔ آپ سب نے تو ناک ہی کٹوا دی ہے میری، بھلا ساسیں آپ لوگ جیسی ہوتی ہیں؟ ہاں۔ شیان نے اذہان کو گھورتے ہوئے اپنی کمر سہلاتے ہوئے گل مہر کی جانب قدم بڑھاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے بھڑکانے کی کوشش کرتے آنکھیں گھماتے ہوئے افسوس سے کہا، جس پر گل مہر نے اسے آنکھیں دکھاتے اس کے بازو پر تھپڑ رسید کیا۔ ایویں شوخہ ہو رہا تھا
جس پر اس نے منہ بناتے عبیرہ کو دیکھا، جس پر عبیرہ ہنس پڑی۔ آج کافی دنوں بعد خان حویلی کا ماحول خوشگوار ہوا تھا، وہ بھی شایان خانزادہ کی وجہ سے۔ بھائی میں کیوں بنوں ساس؟ میں تو مورے ہوں اپنی پیاری سی بیٹی کی۔ آؤ چندا میں سب سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ گل مہر نے ہنستے ہوئے نوران کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے صوفوں کی جانب لائی جہاں خان حویلی کے سب مکین موجود تھے، جبکہ جہاں شاویز نے آنکھیں چھوٹی کر کے نوران کی پشت کو گھورا، کیونکہ محترمہ بڑے ہی آرام سے گل کے ساتھ آگے بڑھ چکی تھیں۔ اس سے پہلے شاویز سے ایسی چپکی کھڑی تھی جیسے صرف وہ ہی اسے سب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ویسے حقیقت بھی یہی تھی۔ شاویز نے سوچتے ہوئے کندھے اچکائے، وہیں باقی سب بھی آنکھوں میں ڈھیروں سوال لیے گل کے ساتھ اپنی طرف آتی لڑکی کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ ہے میرے شاویز کی دلہن نوران۔ نوران شاویز۔ گل مہر نے نوران کا ہاتھ چومتے اس کی جانب دیکھتے محبت سے کہا، جبکہ شاویز نے مسکراتی نظروں سے گل مہر کی جانب دیکھا۔ اس کی ماں اس کا نکاح کروا کر کتنی خوش تھی۔ السلام علیکم۔ نوران نے کچھ جھجکتے ہوئے دھیمے لہجے میں سب کو سلام کیا، جبکہ جہاں کیان نے شاویز کی جانب بڑھتے اس کو چھیڑنے کے انداز میں اس کے پیٹ پر مکہ مارا، وہیں شایان اور اذہان نے آنکھیں چھوٹی کر کے نوران کو گھورا، جس پر وہ بری طرح نروس ہوئی تھی۔ او بھابھی جان، آپ ہماری عفاف گڑیا جیسی کیوں لگ رہی ہیں مجھے؟ اب کہ اذہان نے اپنے جون میں واپس آتے کچھ تجسس سے پوچھا، جس پر سب نے ہی اسباق میں سر ہلایا۔ اس وقت نوران کے نقوش دیکھتے وہاں موجود سب کے ہی دماغ میں یہی سوال تھا، جبکہ نوران کی شہد رنگ آنکھیں ایک دم سے چمکی تھیں۔ تو کیا اس کی بہن اس میں ملتی تھی؟ نوران کا دل جھوم سا اٹھا تھا، کیونکہ برخوردار یہ عفاف کی بائیولوجیکل سسٹر ہیں۔ عفاف کی بڑی بہن نوران ابراہیم ملک، میرے یار کی بڑی بیٹی، میری نورالعین کی ہم عمر۔ دائس نے نوران کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے محبت اور نرمی سے کہا، جبکہ نورالعین کے نام پر دائس کے ساتھ ساتھ عبیرہ کی آنکھوں میں بھی نمی اتری تھی۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا، جبکہ شاویز کی آنکھوں میں یکلخت سرخی سی اتری تھی۔ آنکھوں میں موجود شرارت پل میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، بچے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ یزدان نے آگے بڑھتے شفقت سے نوران کے سر پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ نم سا مسکرا دی۔ آپ سردار یزدان خانزادہ ہیں؟ نوران کے کچھ ہچکچاتے ہوئے بولنے پر یزدان نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ شکریہ میری گڑیا کی حفاظت کرنے کے لیے۔ نوران نے آنکھوں میں تشکر بھرے تاثرات لیے نرم لہجے میں یزدان کا شکریہ کہا، جس پر یزدان کو اپنے سینے میں ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ عفاف اس کی بیٹی تھی، اسے نوران کا اس طرح شکریہ کہنا یزدان کو بری طرح چبھا تھا۔ بچے، عفاف میری بیٹی ہے اور باپ کو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے شکریہ نہیں کہتے۔ یزدان نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے نوران کا رخسار نرمی سے تھپتھپاتے شفقت سے کہتے رخ دائس کی جانب کیا، تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تمہارے یار نے عفاف کو تمہاری امان میں بھیجا تھا، مگر تم اس کی امید پر پورا نہ اتر سکے، تو لو نوران کی صورت تمہیں تمہارے یار کی ایک اور نشانی ملی ہے، اس کی حفاظت کرو۔
یزدان نے دائس کا کندھا تھپتھپاتے نرمی سے کہا، جس پر دائس نے اسباق کی صورت سر ہلاتے رخ نوران کی جانب کیا۔ اب سے میں آپ کا بابا جان اور آپ میری نور۔ اگر یہ 2 نمبر پولیس والا آپ کو تنگ کرے تو مجھے بتانا، دو لگاؤں گا اس کے کان کے نیچے۔ دائس نے اپنی نم سرمئی اور براؤن امتزاج کی آنکھوں کو صاف کرتے شرارتی سے لہجے میں شاویز پر چوٹ کرتے آخر میں نوران کو آنکھ ونک کی، جس پر نوران بھی ہنس دی۔ تو وہیں عبیرہ نے آگے بڑھ کر نوران کو نرمی سے اپنے سینے سے لگایا۔ یزدان ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، کہیں نہ کہیں عبیرہ بھی عفاف کے ساتھ کی گئی ناانصافی پر شرمندہ تھی، اسی لیے نوران کو اپنی ممتا بھری چھاؤں میں چھپا لیا۔ عفاف نہیں تو نوران صحیح، عبیرہ نے سوچتے ہوئے نوران کے ماتھے پر بوسہ دیا، جبکہ شاویز نے زبردستی لبوں پر مسکراہٹ سجاتے دائس کو دیکھا۔ دائس کے منہ سے نوران کے لیے نور سننا شاویز کو بری طرح چبھا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں نور ایک ہی تھی جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، جبکہ باقی سب نے بھی نوران کا خوش دلی سے ویلکم کیا۔ نہ کسی نے یہ پوچھا کہ نوران اور شاویز کا نکاح کیسے ہوا، نہ یہ کہ انہیں نوران کیسے ملی۔ چلو بھائی بچی سفر سے تھک گئی ہوگی، پریحان گڑیا نوران کو عنایا والے کمرے میں ٹھہرا دوں جب تک رخصتی نہیں ہوتی۔ یزدان نے کچھ فاصلے پر کھڑی پریحان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلاتے ہوئے اسے بازو کے حلقے میں لیتے اس کے سر پر لب رکھتے مسکراتے ہوئے اسے تاکید کی، جس پر پریحان نے اسبات کی صورت سر ہلاتے آگے بڑھتے ہوئے نوران کو گلے سے لگایا۔ آپ میری عفاف گڑیا کی بہن ہیں تو اب سے آپ مجھے اتنی ہی عزیز ہیں جتنی میری عفاف گڑیا مجھے عزیز ہے۔ آپ میرے ساتھ میرا کمرہ شیئر کر سکتی ہیں۔ پریحان کے لہجے میں نوران کے لیے انسیت سی تھی، جس پر غازیان نے آگے بڑھ کر پریحان کی جانب جھک کر اپنی شہزادی کے بالوں پر لب رکھے۔ پریحان کی نوران سے انسیت عفاف کی وجہ سے تھی، یہ سب جانتے تھے، جبکہ نوران کو عفاف کی قسمت پر رشک سا ہوا۔ اتنے سارے جان چھڑکنے والے رشتے اس کے پاس تھے، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ان رشتوں کی محبت حاصل کرنے کے پیچھے عفاف نے 15 سال تک قید تنہائی کاٹی تھی، ہر رشتے سے دور تنہا۔ نوران اگر یہ بات جان جاتی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، کیونکہ ابراہیم ملک کی دونوں بیٹیوں نے ہی آزمائشیں جھیلی تھیں۔ بس فرق ان آزمائشوں کی نوعیت کا تھا، مگر عفاف کا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، کیونکہ اس کے سر پر یزدان خانزادہ کا شفقت بھرا ہاتھ موجود تھا، جبکہ نوران ملک حویلی میں تنہا تھی۔ دوسری طرف قایان اور شاویز کے ساتھ کھڑے اذہان نے ترچھی نظروں سے پریحان کا سرخ چہرہ دیکھا، جبکہ نیلی آنکھیں صاف اس کے گھنٹوں رونے کی چگلی کر رہی تھیں۔ اذہان کو پریحان خانزادہ کی بے وقوفی پر افسوس ہوا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اذہان خانزادہ کا گریبان پکڑتے اس سے سچائی جاننے کی کوشش کرتی کہ وہ خود ہی ایک اندیکھی خود ساختہ آگ میں جل رہی تھی۔ اذہان نے سوچتے گہرا سانس لیا۔ دوسری طرف آئلین بھی کچھ ہچکچاتے ہوئے نوران سے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ وفا اور عنایا بھی بہت خوش دلی اور محبت سے نوران سے ملی تھی۔ دوسری طرف آئلین کو آگے بڑھتے دیکھ کر پریحان کے نقوش میں سرد مہرے سے دوڑی تھی۔
اس سے پہلے آئلین نوران سے کچھ کہتی کہ پریحان نے نوران کا ہاتھ تھامتے اپنی جانب متوجہ کیا۔ چلیں، میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتی ہوں، اور میں آپ کو کیا کہوں ابھی سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ میں وفا اور آن دیدہ کو اب بھی دیدہ ہی کہتی ہوں، تو آپ کو بھابھی کہوں یا دیدہ، یہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ پریحان نے اب کے کچھ چہک کر کہا تھا، جس پر نوران ہولے سے مسکرا دی، جبکہ جہاں آئلین نے پریحان کی اس حرکت پر ندامت سے اپنے لب کچلے، وہیں باقی سب کو بھی پریحان کی یہ حرکت کچھ ناگوار سی گزری تھی۔ جبکہ یزدان نے اب کی بار گہرا سانس لیتے آئلین کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگاتے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ جو بھی تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ آئلین اپنے کیے پر نادم ہے، جبکہ یزدان کے یوں اچانک خود کو سینے سے لگانے پر آئلین نے نم نگاہوں سے اپنے بابا جان کو دیکھتے یزدان کے سینے پر سر رکھتے نم آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ پریحان کا رویہ اسے ہرٹ کرتا تھا۔ وہ مانتی تھی کہ اس نے عفاف کے ساتھ غلط کیا ہے، وہ عفاف سے معافی بھی مانگنے کو تیار تھی، وہ جو سزا دیتی آئلین خانزادہ کو قبول تھی، مگر پریحان کا رویہ اسے کسی صورت قابل قبول نہ تھا۔ جبکہ اس کی جانب دیکھتے ابتسام کی آنکھیں یکلخت سرخ ہوئی تھیں۔ آئلین خانزادہ کی سرمئی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر ابتسام کے دل میں تیر سا پیوست ہوا تھا، وہیں دوسری طرف پریحان آئلین کی جانب دیکھے بغیر نوران کو لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ چکی تھی۔ عنایہ اور وفا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی تقلید کی تھی، جبکہ جہاں باقی سب نے افسوس سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، وہی اذہان کی آنکھوں میں سرد مہری سی اتری تھی۔ جو بھی تھا، اسے آئلین خانزادہ بہت عزیز تھی، اس کی بہن تھی، اور اس کی نظر میں پریحان خانزادہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کی بہن سے اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ آئلین جو سرمئی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے تیزی سے خان حویلی کے لاؤنج کے دروازے سے نکلتے گارڈن ایریا کی جانب جا رہی تھی کہ ایک دم سے ایک پلر کے پاس سے گزرتے ہوئے دوپٹے پر کھینچ پڑنے سے تھمی تھی۔ اس نے ہلکا سا گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا تو ابتسام چودھری نظریں جھکائے لب بیچے اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کے دوپٹے کے پلو کو تھامے بھدریرے تاثرات کے ساتھ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آئلین نے ابتسام کی جانب دیکھتے سسکی لی تھی، جس سب کی بے رخی برداشت کرتے کرتے وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اور سونے پر سہاگا یزدان خانزادہ کا بغیر کچھ کہے اسے سینے سے لگا لینا آئلین خانزادہ کو مزید نادم کر چکا تھا۔ دوسری طرف آئلین خانزادہ کے سسکی لینے پر ابتسام نے اپنی سرخ ہوتی لائٹ براؤن آنکھوں کو اٹھا کر آئلین کی جانب دیکھا تو ایک لمحے کے لیے آئلین نے اپنا رونا بھولتے جھرجھری سی لی تھی، جبکہ ابتسام نے آئلین کی سرمئی آنکھوں میں اپنی لائٹ براؤن آنکھیں گاڑی، اس کے پلو کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پر لپیٹتے آئلین خانزادہ کو اپنی جانب بڑھنے پر مجبور کیا تھا۔ اب میں مزید ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ جیسے ہی آئلین ابتسام سے کچھ قدم دور ٹھہری تو ابتسام نے اسی ہاتھ سے جس پر اس نے آئلین کا دوپٹے کا پلو لپیٹا تھا، اس سے ہی آئلین کی سرمئی آنکھوں سے بہتی نمی کو صاف کرتے اسے نرمی سے تاکید کی، ایسے کہ ابتسام کا ہاتھ آئلین کے رخسار پر ٹچ نہیں ہوا تھا۔ ان بلوری آنکھوں میں ٹھہری نمی
ابتسام چودھری کو اپنے دل پر تیزاب کی مانند گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں کہ سب مجھے چھوڑ دیں۔ میں ہوں ہی بری۔ میری جلن، میری حسد نے عفاف سے اس کا بچپن چھین لیا۔ وہ اکیلی بورڈنگ میں رہتی رہی۔ اس کے پاس تھا ہی کون؟ صرف اور صرف بابا جان۔ میں نے انہیں بھی اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ میں تو اتنی سمجھدار ہو کر کسی کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ تو کتنی چھوٹی تھی ابتسام، وہ کتنا روئی تھی۔ میں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میں کیا کروں کہ وہ مجھے معاف کر دے؟ پریحان، آن دیدہ شیان، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ بابا بھی۔ میں نے سب خراب کر دیا، سب کچھ۔ آئلین ابتسام کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے تھامے، اس پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ واقعی اس وقت شدید گلٹ میں مبتلا تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے تو غرور کی پٹی بھی آنکھوں سے اتر جاتی ہے۔ پھر انسان اپنی کی گئی خطاؤں کے بوجھ تلے خود کو دبتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہی حال آئلین خانزادہ کا بھی تھا۔ اسے اپنے ضمیر کے دکھائے گئے آئینے میں اپنا آپ انتہائی بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف ابتسام کی لائٹ براؤن آنکھوں میں مزید سرخی اتری تھی۔ میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گی۔ ماضی میں جو میں نے کیا وہ بچپنا نہیں تھا۔ بچے ایسے نہیں ہوتے۔ بابا جان کا خاموشی سے مجھے اپنے محفوظ حصار میں لینا مجھے مزید شرمندہ کر چکا ہے۔ میں نے بابا جان کا بھی ٹرسٹ توڑا تھا۔ مجھ سے اچھی تو عفاف ہی ہے، وہ بابا جان کا خون نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے کبھی بھی بابا جان کو ہرٹ نہیں کیا، ان کا سر نہیں جھکایا۔ خود سے پہلے ہمیشہ بابا جان کا سوچا۔ اور میں کتنی بری ہوں۔ جس نے مجھ سے محبت کی میں نے اسے ہی ہرٹ کیا۔ میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ ابتسام کے لیے اس وقت اپنی من پسند عورت کو روتے دیکھنا سہانے روح تھا، مگر پھر بھی اس نے آئلین خانزادہ کو رونے دیا۔ وہ رو لیتی تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا۔ آپ کو پتا ہے، عفاف ہمیشہ میرے پاس آتی تھی، مجھے اتنی محبت سے دیدہ بولتی تھی، میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں ہمیشہ اسے دھتکار دیتی تھی، اور تو اور زریام سے بھی کہتی کہ وہ اسے بھگا دے، اور وہ بھی میرے آنسو دیکھتے عفاف کو جانے کے لیے کہہ دیتا۔ وہ کتنی آس سے دیکھتی تھی زریام کو، مگر صرف میری خاطر زریام نہ چاہ کر بھی عفاف پر سختی کر کے اسے جانے کے لیے کہہ دیتا تھا، اور وہ شکوے سے زریام کی جانب دیکھتے چلی بھی جاتی تھی۔ آئلین نے سسکتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان مزید کہا، مگر ابتسام کے دل پر زریام کا ذکر آئلین کے لبوں سے سنتے برچھیاں سی چلی تھیں۔ مگر دیکھے نا، میں نے زریام کو بھی دھوکہ دیا، اس سے بھی بے وفائی کر بیٹھی۔ میں تو اس کا مان بھی نہ رکھ سکی، جو بچپن سے میرے لیے چٹان کی مانند کھڑا رہا۔ مجھ جیسا خود غرض بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ آئلین کے لرزتے لبوں سے ادا ہوئے لفظوں سے ابتسام کو اپنا دل لہو لہان ہوتا محسوس ہوا۔ تو کیا وہ پچھتا رہی تھی؟ ابتسام نے سختی سے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو مونتے سر کی پشت کو پلر سے ٹکا دیا۔ آئلین کے لفظوں سے اسے تکلیف پہنچی تھی۔ وہ جو آج بہت زیادہ خوش تھا، ساری خوشی بھاپ کی طرح ہوا میں تحلیل ہوئی تھی۔ ابتسام کو آج آئلین خانزادہ سچ میں خود غرض لگی تھی، انتہائی خود غرض، جسے صرف اپنے خسارے ہی رلا رہے تھے۔
وہ بھول چکی تھی وہ اس کے سامنے کھڑی زریام کا ذکر کر رہی ہے۔ کاش ابتسام چودھری آئلین خانزادہ کو بتا پاتا کہ لاکھ کچھ بھی صحیح، مگر آئلین کے معاملے میں زریام اس کا حریف ہی تھا، کیونکہ زریام خانزادہ کے دل میں ابتسام چودھری کا محبوب دل بن کر دھڑکتا تھا۔ جو مقام ابتسام کے دل میں آئلین خانزادہ کا تھا، وہی مقام زریام کے دل میں بھی آئلین کے لیے موجود تھا۔ ابتسام اس وقت اپنے یہاں آنے پر پچھتایا تھا۔ کاش وہ یہاں نہ آتا، دل نے صدا دی تھی۔ میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں نے سب کا دل دکھایا ہے، آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ اب کہ آئلین نے ابتسام کے مضبوط ہاتھ سے سر اٹھاتے نم سرمئی آنکھوں سے ابتسام کی جانب دیکھا تھا، جس پر ابتسام نے اپنی سرخ ہوتی وحشت زدہ آنکھوں کو کھول کر آئلین کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ابتسام کو ان بلوری آنکھوں میں خود کو کھونے کا ڈھیروں خوف دکھائی دے رہا تھا، اور اسی خوف نے ابتسام کے جلتے سلگتے دل پر ٹھنڈی فوار برساتے اسے راحت پہنچائی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے رقابت کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا، یکلت پرسکون سا ہوا تھا۔ ان بلوری آنکھوں سے نگاہیں پھر کر مجھے بے موت مرنا ہے کیا؟ پہلے ہی کئی سال ہجر کی آگ میں جلا ہوں، مگر اب نہیں۔ اب تو مجھے دن رات ان بلوری آنکھوں کو عقیدت سے چومنا ہے، جن کی تپش نے مجھے ان کا عاشق بنایا تھا۔ ابتسام نے اپنے چہرے کو جھکاتے ہوئے آئلین کی سرمئی آنکھوں میں اپنی لائٹ براؤن آنکھیں گاڑتے نرم مگر جنونیت بھرے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا، جس پر جہاں آئلین نے جھرجھری لی، وہیں اس کا سرخ اور سفید چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ سرمئی آنکھیں ابتسام چودھری کی لائٹ براؤن آنکھوں سے نکلتی حدت پر لرزتی ہوئی رخساروں پر سجدہ ریز ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ابتسام جو ہمیشہ اظہار کے معاملے میں نگاہیں بچائے گزر جاتا تھا، اچانک سے یوں اظہار کر بیٹھے گا۔ آئلین خانزادہ کا اداس دل ایک دم سے جھوم سا اٹھا تھا۔ دوسری جانب ابتسام نے آئلین کو اپنے کیے گئے اظہار پر شرم سے کئی رنگوں میں ڈھلتے دیکھ کر اپنے انامی لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو دانتوں تلے دباتے ضبط کیا تھا۔ نظریں بے لگام سی ہوئی تھیں۔ یہ حسین عورت کل کے بعد اس کی ملکیت میں ہوگی۔ ابتسام کا دل مسرور سا جھوم اٹھا تھا۔ آپ سر سے پیر تک میری امانت ہے آئلین۔ کل اس وقت میں آپ کو سب گواہوں کے درمیان اپنی ملکیت میں لے چکا ہوں گا، اس لیے اگر آپ نے مزید میری امانت میں خیانت کی تو اس کا حساب سود سمیت ادا کرنا پڑے گا۔ ابتسام کے بولے گئے لفظوں پر جہاں آئلین نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کچھ فاصلہ قائم کیا، وہیں اس کی آخری بات پر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ دوسری طرف اس سے پہلے آئلین ابتسام کے ہاتھ پر سے ہاتھ ہٹا پاتی کہ ابتسام تیزی سے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا چکا تھا، جیسے کہہ رہا ہو پاس رہو، جس پر آئلین کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری۔ ان بلوری آنکھوں کی بات کر رہا ہوں جن کا رو رو کر آپ حشر بگاڑ چکی ہیں۔ ابتسام نے آئلین کی مشکل آسان کی تھی، جس پر آئلین کی آنکھیں ایک بار پھر لرزتے ہوئے جھک چکی تھیں۔ آنکھیں نہیں، سوری بچوں، پلکیں۔
آئلین کی پلکیں ایک بار پھر لرزتے ہوئے جھک چکی تھیں، تو وہیں ابتسام نے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے، جس پر آئلین نے بھی اس کی پیروی کی۔ بیٹھ جائیں۔ ابتسام نے سیڑھیوں پر بیٹھتے ہاتھ کے اشارے سے آئلین کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ دیوانی خاموشی سے ابتسام کے پہلو میں ٹک چکی تھی۔ اب میری بات غور سے سنیں۔ آپ صرف عفاف کی مجرم ہیں، اور معافی بھی آپ عفاف سے ہی مانگیں گی، پھر چاہے وہ معاف کرنے کی شرط کچھ بھی رکھے۔ ابتسام نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا، جبکہ آئلین نے ابتسام کی جانب دیکھتے لب کچلتے مزید بولنے کا انتظار کیا۔ اب میں آپ سے پریحان یا کسی اور کو بدتمیزی کرتے نہ دیکھوں، اور نہ ہی آپ کو خاموشی سے ان کی فضولیت سنتے دیکھوں۔ آپ ان میں سے کسی کی مجرم نہیں ہیں، آپ آئلین خانزادہ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈانٹنے کا یا ناراض ہونے کا حق عفاف کے بعد دانی انکل کا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ سب نے ہی عفاف کے معاملے میں کوتاہیاں کی ہیں، سب ہی سزا کے حقدار ہیں۔ اگر اب پریحان آپ کو عفاف کے حوالے سے کچھ کہے تو آپ اسے منہ توڑ جواب دیں گی۔ گاٹ اٹ؟ ابتسام نے اب کے آئلین کی آنکھوں میں دیکھتے ٹھوس لہجے میں کہا، مگر میں نے پریحان کا بھی دل دکھایا ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ اگر میں اذہان کو کہوں گی وہ اس سے شادی نہیں کرے تو وہ اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ آئلین نے اب کے نظریں جھکائے ندامت سے کہا تھا، جس پر ابتسام نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی ظالم تھی، اور اب اپنے ہی کہے گئے لفظوں پر نادم بھی تھی۔ تو بھی پریحان کو وہ ریکارڈنگ سنا کر آپ معافی مانگ لیں۔ ابتسام نے اگلے ہی لمحے حل بتایا، جس پر آئلین کی سرمئی آنکھیں حیرانگی سے پھیلیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ میرے پاس ریکارڈنگ ہے۔ آپ میری جاسوسی کرتے رہے ہیں؟ آئلین نے اب کے مشکوک نظروں سے ابتسام کی جانب دیکھتے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، جس پر ابتسام کندھے اچکا کر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میری بلوری آنکھوں والی بلا، من پسند چیزوں پر شیر سی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی انہیں ہم سے دور نہ کر دے، اور خیر سے آپ تو ہیں بھی میری من پسند عورت۔ ابتسام نے اب کے مخموریت سے آئلین کی جانب دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا، جس پر ابتسام کی جانب دیکھتی آئلین بری طرح سٹپٹائی تھی۔ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا ہے اب تک۔ آپ نے بھی اپنے پیچھے مجھے بہت رلایا ہے۔ آئلین نے ابتسام کے مضبوط ہاتھ پر لپٹے اپنے دوپٹے کو دیکھتے خفگی سے کہا، جس پر ابتسام نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پر لپٹے دوپٹے کو کھولتے ایک نظر آئلین کی جانب دیکھتے، اس کی جانب جھکتے، اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے، اس کے بالوں سے اٹھتی خوشبو کو گہرا سانس لیتے اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ کل رات پوری طرح اس بندہ ناچیز پر کل رات پوری طرح کل رات پوری طرح آپ اس بندہ ناچیز پر حلال ہونے کے بعد یہ شکوہ کیجیے گا، تاکہ یہ بندہ ناچیز آسانی اور دل جمعی کے ساتھ آپ کی ناراضگی دور کر سکے۔ آپ کے ابتسام کا لہجہ مخمور اور ذو معانی سا تھا،
جس پر آئلین کو اپنے وجود میں سنسنی سی ہوتی محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پل وہ ابتسام کو دھکا دیتے تیزی سے وہاں سے اٹھی تھی۔ ارادہ ابتسام کی نظروں سے غائب ہونے کا تھا۔ کل میرے آنے سے پہلے آپ اپنا روپ خراب نہیں کریں گی۔ میں اپنی دلہن سے آمنے سامنے مگر تنہائی میں ملنے کا خواہاں ہوں۔ ابتسام نے وہاں سے تیزی سے غائب ہوتی آئلین کی پشت کو دیکھتے اونچی آواز میں مخموریت سے کہا، اور آئلین کو وہاں سے غائب ہوتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے وہ وہیں ٹھنڈی فرش پر لیٹ چکا تھا، نظریں مسرور سے آسمان پر چمکتے 14ویں کے چاند پر جمی تھی۔ اے چاند، تجھ میں تو بس ایک رات کی تبانی ہے، میرا محبوب تو میرے ہر سانس کی کہانی ہے، ہر احساس کی کہانی ہے۔ تجھ کو دیکھ کر مسکرانا میری عادت سہی مگر اس کے چہرے کا نور میری پوری زندگانی ہے۔ ابتسام نے مسرور سے لہجے میں اپنے دل کی بات چاند سے کہتے مغروریت سے اس کی جانب دیکھا اور خود ہی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میری بلوری آنکھیں والی جادوگرنی، آپ نے تو ابتسام چودھری کو شاعر بھی بنا ڈالا۔ نہ جانے ابھی آپ کے عشق نے مجھ سے کیا کیا کروانا ہے۔ ابتسام کی دلکشی بھری اور مخموریت سے پر آواز میں بولے گئے شعر کے ساتھ ساتھ اس کے لفظوں پر دروازے کے پیچھے چھپی آئلین نے گہرا سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھا، جو آج دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کی در پر تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا رخسار تھپ تھپایا جو آگ کی مانند دہک رہا تھا، جبکہ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ رقصا تھی۔ سب کچھ اتنا حسین ہو جائے گا، اس نے کب یہ گمان کیا تھا۔ آئلین کا دل اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، جس نے بغیر کسی مزید آزمائش کے اس کا محبوب اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ وہ جتنا شکر کرتی اتنا کم تھا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ تو جی، آپ کی رائٹر کو آپ لوگ کو بہت شکوہ تھا، اسپیشلی آئلین اور ابتسام کے فین کو، کہ میں انہیں پراپر اسکرین ٹائم نہیں دے رہی ہوں۔ تو یہ لیں، ان کے لیے میں نے شعر بھی خود لکھ لیا۔ ادروائز جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آج چونکہ میرا برتھ ڈے ہے تو جو ٹارگٹ دیا ہے میں نے ایز اے گفٹ، تو امید کرتی ہوں آپ لوگ وہ لوگ پورا کر دیں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔